ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ حضرات و خواتین، فقہ رمضان سیریز کا 19واں سیشن ہے اور آج کا ٹاپک ہے روزے کی حالت میں مکروہ کام۔ حضرات و خواتین، کچھ کام ایسے ہیں جن کا روزے کی حالت میں ایک روزے دار کو ان سے بچنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکروہ کام کرنے کی وجہ سے کہیں اس کے روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ ان مکروہ کاموں میں سے ایک کام یہ کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، مطلب ناک میں زیادہ پانی اوپر چڑھانا روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ ورنہ دوسرے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وضو کرتے وقت ناک میں اچھی طرح سے اوپر پانی چڑھانا چاہیے، البتہ جب انسان روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لو، یعنی اچھی طرح اوپر تک ناک میں پانی چڑھاؤ، البتہ تم روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں زیادہ ناک میں اوپر پانی نہیں چڑھانا چاہیے۔ اس سے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ناک سے پانی حلق کے اندر اتر جائے اور حلق سے پیٹ کے اندر چلا نہ جائے۔ اس خدشے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں استنشاق میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جو مکروہ کام ہے وہ یہ اپنی بیوی کو بوسہ دینا یا اپنی بیوی کو ہگ کرنا، ایسے انسان کے لیے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتا ہو، سب کے لیے نہیں، ایسے انسان کے لیے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتا، اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھتا، ایسے انسان کے لیے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو ہگ کرنا یا اسے بوسہ دینا مکروہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا اور اس سے ہگ کرنا، اس سے گلے ملنا یہ جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر روزے دار کو روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے جماع میں پڑ جانے کا خدشہ ہو، جماع کرنے کا ڈر ہو، تو اسے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں گلے لگانا اور اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں بوسہ دینا مکروہ ہے۔ اسی طرح حضرات و خواتین، روزے کی حالت میں جو کام مکروہ ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان بغیر کسی ضرورت کے کھانے کا ٹیسٹ چکھ لے، کھانے کا مزہ چکھنے کے لیے اسے اپنے زبان پر لگانا، یہ بغیر ضرورت کے کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی کوک ہو، باورچی ہو، یا عورت جس کا شوہر ظالم ہو، اس عورت کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہو، یا اس طرح کی کوئی اور مجبوری ہو، تو ایسی حالت میں کھانے کا ٹیسٹ کرنا جائز ہے، البتہ یہ کہ بس کھانا زبان سے لگا کر فوراً سے تھوک دینا چاہیے، کوئی بھی چیز اسے اندر لینی نہیں چاہیے، کسی بھی چیز کو حلق تک نہیں لے جانا چاہیے۔ البتہ یہ چیز جائز ہے اگر انسان کی مجبوری ہو، انسان کی اگر ضرورت ہو۔ بغیر ضرورت کے کھانے کے ٹیسٹ کو معلوم کرنے کے لیے کھانے کے ٹیسٹ کو چکھنا، اسے اپنی زبان سے لگانا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ چیزیں مکروہ کہلاتی ہیں۔ جیسے کہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا لا بأس ان يتطعم القدر بالشيء، کہ اگر انسان ہانڈی کا یا کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بلا ضرورت ایسا کرنا یہ چیز مکروہ ہے۔ حضرات و خواتین، اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جن کا روزے کی حالت میں بچنا واجب اور ضروری ہے، یا اگر ہم کہیں کہ روزے کی حالت میں کچھ کام کرنا حرام ہیں، وہ کیا ہیں جنہیں میں آپ کے آگے ابھی ذکر کروں گا۔ دیکھیے، کچھ کام ایسے ہیں جن کا روزے دار کو بچنا واجب اور ضروری ہے، اگر روزے دار ان سے بچتا نہیں ہے تو خدشہ ہے کہ اس کا پورا روزے کا جو ثواب ویسٹ اور ضائع ہو جائے گا اور اسے بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ کام صرف روزے کی حالت ہی میں نہیں بلکہ ہمیشہ ایسے کام کرنا حرام ہے، البتہ روزے کی حالت میں ایسے کام کرنا اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور زیادہ ڈینجر ہو جاتا ہے،
کیونکہ روزہ ایک عظیم عبادت، رمضان کا یہ مبارک مہینہ برکت رحمت کا مہینہ، ایسے مہینے میں بھی اگر انسان اپنے حرام کاموں کو، غلط کاموں کو روزے میں نہیں چھوڑتا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ روزے کی حالت میں ایسے تمام کاموں سے ایک مسلمان کو اجتناب کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں تہمت لگانا، روزے کی حالت میں فحش اور گندی باتیں کرنا، روزے کی حالت میں جھوٹی چیزوں کو پھیلانا، جھوٹ پر عمل کرنا اور جھوٹ کی نشر و اشاعت کرنا، اسی طرح اور بھی دیگر شیطانی کاموں سے نہ رکنا روزے کی حالت میں، تو یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اجر و ثواب کے ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے یا جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں کہ انسان بھوکا پیاسا رہے۔ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بھوکے و پیاسے رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں روزے کو پسند کرتا ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہ کر اپنی دوسری غلط اور بری عادتوں سے انسان نہ رکے، حرام کام میں ویسے ہی پڑا رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے روزے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ اپنے زبان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے، گالی گلوچ سے، گندی باتوں سے، بری چیزوں کو دیکھنے سے، سننے سے، برے کام کی طرف چل کر جانے سے، برے کام کو کرنے سے، ہر اعتبار سے، ہر گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ خدشہ ہے کہ انسان کے روزے کا جو ثواب کہیں ختم نہ ہو جائے اور اس کی محنت کہیں ویسٹ نہ ہو جائے، اور خدشہ ہے کہ کہیں انسان کو روزہ رکھ کر بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، شیلڈ کا کام کرتا ہے، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو فَلَا يَرْفُثْ، تو انسان گندی باتیں نہ کرے، بری باتیں نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور چیخ و پکار نہ کرے، ادب کے ساتھ رہے، ڈسپلین کے ساتھ رہے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی گالی گلوچ جسے کرے، کوئی اسے لڑائی جھگڑا کرے تو صاف طور پر کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے وہ یہ کہ ہمیں بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ آج ہمارا ماحول یہ کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، وہیں سے ہماری بیکار کی باتوں کا سلسلہ چلتا ہے، لغو کام کرتے ہیں، لغو باتیں کرتے ہیں، بیکار کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، بیکار کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں۔ الغرض بتانا مقصود ہے کہ ہماری زبان کی جو برائیاں ہیں، ہمارے ہاتھ و پیر سے جو بھی حرام کام ہوتے ہیں، ہمیشہ حرام ہیں، روزے کی حالت میں اور زیادہ برے بن جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ روزہ عظیم عبادت اور اللہ سے قریب کرنے کا بڑا ذریعہ، اور اللہ اس کا بڑا عظیم اجر و ثواب دیتا ہے، اور تقوی حاصل کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے، اور ایسی حالت میں اس کے برے کام چلتے رہیں تو ایسے کاموں کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے سے روکا جائے، انما الصیام من اللغو والرفث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان لغو، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے دور رہے، اور گندی باتوں سے، گندے کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کی حکمت کو سمجھ کر ہمیں روزہ رکھنے والا بنائے۔ روزے کی حالت میں غلط کاموں، غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، قیام و سیام و اطعام الطعام، تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید خیر کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔